وہ سب ایک سوال میں نے دل میں بچا کے رکھا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ جب کوئی پائے کی شخصیت ملے گی نا تو ہی اس سے یہ سنجیدہ مسئلہ پوچھوں گا، کیونکہ اس مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا کے ہمارے محبوب نے دنیا بھر میں بڑی بدنامی کروائی ہے، اور اس کا رانگ یا غلط مست شدہ چہرہ بتایا۔ جناب شیخ اشرف علی تھانوی اور ان کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ، خواب میں آنا، پھر رسول اللہ کہلوانا، اپنا کلمہ پڑھوانا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعاً ایسا ہوا کہ یہ بزرگ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا کرتے تھے؟ بس بھائی مجھے تھوڑا اس پر وقت دیں تاکہ میں اس پر جی بات کر پاؤں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس میں ڈنڈی نہیں ڈنڈے مارے ہیں۔ اچھا۔ ان کی گفتگو آپ سنیں نا ہوں، تو وہ اتنی گفتگو ان نے کی ہے کہ جس سے دوسرا بدنام ہو سکے۔ ہوں، ان نے تصویر کا ایک رخ پیش کیا، پورا نہیں پیش کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ خواب کا ہے، ہوں، اور خواب بھی حضرت تھانوی نے نہیں دیکھا، ہوں، خواب بھی کسی اور نے دیکھے۔ وہ تعبیر پوچھنے آیا ہے کہ حضرت میں خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ پڑھ رہا ہوں، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ ہوں، حضرت نے اب خواب کی تعبیر دینی ہے، تو خواب کی تعبیر کے اصول ہوتے ہیں۔ ہوں، آپ تعبیر و روجہ اٹھائیں، ہوں، امام جعفر الصادق رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتے ہیں میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ ہوں۔ فرمایا موسم کا فرق ہے۔ تیری اوپر چھت گرے گی، جا ہوں، وہاں سے اپنا سامان نکال۔ دوسرا آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے چارپائی کے نیچے آگ ہے، فرمایا وہ جگہ کھود خزانہ نکلے گا۔ ہوں، شاگردوں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس میں ویدر کا معاملہ انوالو ہے۔ وہ سردیوں کا خواب تھا تو خزانہ نکل رہا ہے کہ آگ وہاں ٹھیک ہے، گرمیوں کا ہے تو وہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں چھت گرنے کی بات ہے۔ تو خواب کی تعبیر کا تعلق مختلف معاملات سے ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ مرزا کی طرح کوئی غیر عالم نہیں تھے، وہ معبر وقت تھے، تعبیر کے علم سے واقف تھے۔ تو انہیں اس انداز سے کہا کہ جب امتی خواب دیکھے اور امتی کو ایسے انداز میں کسی معاملے سے نبوت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب نبوت نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے اور سنت اس واسطے سے مل رہی ہے اس کو۔ تو انہیں فرمایا تیرا شیخ متبع سنت ہے، تو سنت کے اوپر عمل پیرا ہے۔ اب اگلا سوال، اتنے مسئلے پر تو مرزا صاحب کو اعتراض بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی خواب کا مسئلہ۔ اگلا مسئلہ جو آیا، انہوں نے جہاں میں نے کہا نا کہ ڈنڈی کی بجائے ڈنڈا مارا، تو وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں اس کے بعد اس شخص نے اپنی کیفیت بیان کی کہ جناب میں نے خواب کے بعد اپنے آپ کو ٹٹولا، تو میری زبان، میری کیفیت میرے معاملات میں میرے ہاتھ میں نہیں رہی، تو میری زبان سے خود بخود جاری ہو گیا یہی لفظ جو میں نے خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا میں زبان پکڑ رہا ہوں، وہ سوچتا ہوں کہ یار میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو ملامت کرو، لیکن زبان خود ہی کہی جا رہی ہے۔ اس کی مثال لرزہ کا ہاتھ ہے، جب ہاتھ میں لرزہ آ جائے نا تو اپنے کنٹرول میں ہاتھ نہیں ہوتا، ہاتھ کانپتا رہتا ہے، تو وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہم کہیں گے سیدھا ہو کے بیٹھ، وہ بیچارے کا پھر ہاتھ کانپے گا۔ اس کی کیفیت یہ ہے۔ تو وہ فرماتے حضرت میں کیا کروں؟ اب اس میں دو باتیں، اگر اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹے کہ تمہیں شرم نہیں آتا، تم جاگنے میں بھی یہ کلمہ پڑھ دو، تو ڈانٹنا بنتا نہیں ہے کیونکہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ صحیح ہے، مرفوع قلم ہو جائے گا، مرفوع قلم ہو جائے گا، رائٹ۔ اس موقع پر حضرت تھانوی سمجھ گئے کہ یہ چاہت سے نہیں پڑھ رہا، مجبوری میں پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی مضاحکہ نہیں ہے، کیونکہ تو خود اپنے آپ کو روک رہا ہے پر روکتا نہیں ہے۔ ہاں جب روکنے کی کیفیت میں آ جائے گا، مرفوع قلمی ختم ہو جائے گی، تو اسے ویسے نہیں پڑھنا۔ کل اتنی سی بات، اس پر میری ایک تبصرے کے طور پہ بات، میں مرزا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، موت کے وقت ہم سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے ترتیب رکھنی ہے، قبر میں اللہ نے پوچھنا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بالکل کیٹیگریکلی بات کریں، صاف بات کریں۔ حضرت تھانوی نے اگر کلمہ پڑھایا ہوتا تو کلمہ زندگی میں ایک بار پڑھا جاتا ہے، کلمہ تو ہر وقت پڑھتے ہیں، بندہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر جلسے پہ ہر معاملے پہ اپنا کلمہ بتاتا۔ یہ پوری زندگی میں ایک دفعہ، اور وہ بھی خواب کا معاملہ ہے، آپ اس کو کلمہ پڑھانے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اتنی اس پر ڈنڈی مار دی ہے نا، تو اس سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ مرزا صاحب دین اسلام نہیں پھیلا رہے، وہ صرف اور صرف دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں۔ ایک بھی ایسا جس کی جو مرید ہو، مقلد ہو، جس نے بعد میں اس کلمے کو پڑھ کے اسلام میں داخلہ دیا ہو، کوئی دیوبندی ایسا ہے جو اشرف علی تھانوی؟ ایک دھرتی پر یہ واقعہ پیش نہیں ہو سکتا آج تک، اس کو خواب خواب ہی رکھا۔ جس کتاب میں موجود ہے اس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ مرزا صاحب اپنی مرضی کی وہاں سے بات لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں اس بات پہ۔ میں نے جن کے اوپر الزام لگایا ان سے سوال پوچھا، انہوں نے یہی مجھے جواب دیا، اور بڑا اطمینان والا جواب تھا کہ یہ تو یہ چیز ہے، اب تو فتویٰ بھی آ چکا ہے اس کے اوپر۔ مگر قبلہ ایک اور چیز ہے، اور یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم آگے چلتے ہیں، اور میں بڑا تحمل کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مطمئن کن جوابات مجھے ملیں، اور الحمدللہ رب العالمین جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو بھی اطمینان ہوگا۔ اس سے ہماری تشنگی اور بڑھتی ہے، استفسار ہم اور کریں گے۔